والے مسائل لیتے ہیں، یہ پرانے مسائل تھے۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بہت عادتاً جھوٹ بولتا ہے، معروف ہے، اب گھر میں کوئی جھگڑا ہوا اور وہ عادی جھوٹا شخص کسی ایک فریق کے بارے میں گواہی دیتا ہے تو کیا اس کے حق میں اس جھوٹے کی گواہی قبول کر لی جائے گی؟ تو جی ایسی بات نہیں ہے، گواہ کا فاسق و فاجر نہ ہونا واجب ہوتا ہے۔ جو عادتاً جھوٹ بولنے والا ہو، یاد رکھیں جو اعلانیہ جھوٹ ہوتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اعلانیہ گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق معلن کہلاتا ہے، اور فاسق معلن گواہی کے قابل نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کی گواہی نامعتبر ہے، اس کی گواہی پر فیصلہ کسی کے حق میں نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے نے کہا کہ اگر دو فریقی ایسے ہوں، جھگڑا ہو رہا ہے، ایک بہت جھوٹا ایک سچا ہے، اور جو بیچ میں ثالث ہے وہ جھوٹے کو اس لیے نظر انداز کر دے کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ اکثر سچ بولتا ہے، اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کر دے، تو کیسا ہے؟ دیکھیں بالکل غلط ہے، ظن کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ابھی سچ کہہ رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ سچ بولنے والا اس وقت اپنے اس مطلب ایک اہمیت سے، ایک اچھے امیج بن جانے سے، ایک اپنے اچھے کردار سے جو اس کو عزت حاصل ہو گئی، اس کو غلط استعمال کرتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہو، ایسا بھی کیسز سامنے آئے ہیں۔ لہٰذا یہ فیصلے کا معیار بنانا بالکل غلط ہے، اس کے لیے صحیح شرعی دلیل کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ ان میں سے جو خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ ایک اصول ہم بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ایک چیز پہلے ہوتی ہے دوسری بعد میں، جیسے نکاح پہلے ہے طلاق بعد میں، ٹھیک ہے نا، پہلے نکاح ہوتا ہے پھر طلاق۔ اب اگر ایک مرد یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نکاح ہوا ہے اور عورت کہتی ہے ہمارا نکاح ہی نہیں ہوا، تو پھر معلوم یہ ہوا کہ شوہر جو ہے وہ، یعنی دیکھیں کیفیت کیسی ہوتی ہے، پہلے بغیر نکاح کے ہیں، پھر نکاح ہے، پھر اس کے بعد طلاق ہے، یہ ترتیب ہے۔ اب پہلے والے کو لے لیں، عورت کہہ رہی ہے نکاح نہیں ہوا، شوہر کہہ رہا ہے نکاح ہوا، تو گویا کہ عورت نکاح نہیں ہوا کا دعویٰ کر رہی ہے، یہ اصل ہے کیونکہ پہلے نکاح نہیں ہوتا بعد میں ہوتا ہے، اور شوہر خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب جو خلاف اصل کا دعویٰ کرتا ہے وہ مدعی ہے، اسے مدعی کہتے ہیں، اور جو اصل کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں، اور مدعی پر گواہ ہوتے ہیں، اور اگر گواہ نہ لائے تو مدعا علیہ سے پھر قسم کھلوائی جاتی ہے۔ ایسی طلاق کے معاملے میں اختلاف ہو گیا، جی طلاق شوہر کہتا ہے میں نے نہیں دی، بیوی کہتی ہے دی ہے، تو طلاق نہ ہونا یہ میاں بیوی میں اصل کہلائے گا، اور پھر بعد میں طلاق ہوتی ہے، یہ بعد خلاف اصل ہوا۔ تو شوہر کہہ رہا ہے میں نے طلاق نہیں دی، یہ اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، بیوی کہہ رہی ہے طلاق دی ہے، یہ خلاف اصل کا دعویٰ کر رہی ہے، تو جو خلاف اصل کا دعویٰ کرتا ہے وہ گواہ لے کر آئے۔ اسی طریقے سے ان دونوں میں، ان میں پہلے یہ جانچ لیجئے کہ کون خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے اور کون اصل کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جو خلاف اصل کا دعویٰ کرے گا پہلے اس سے کہیں گے دو گواہ پیش کرو، دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں، اگر وہ پیش نہ کر سکے تو پھر اصل کا دعویٰ کرنے والے سے کہا جاتا ہے کہ آپ قسم کھا لیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، اگر وہ قسم کھا لیں گے تو ان کے حق میں فیصلہ ہوگا، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بہن نے فرمایا کہ اگر مستعمل پانی سے کپڑا دھو لیا تو اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے، یا زمین کو مستعمل پانی سے دھویا تھا اس پہ نماز پڑھنا کیسا ہے۔ دیکھیں مستعمل پانی کی تعریف عام لوگ ذرا ذہن میں رکھیں، وہ پانی ہے جسے وضو کے لیے یا غسل کے لیے استعمال کر لیا گیا ہو، یعنی غسل جنابت دور کرنے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے استعمال کریں تو ہم اسے کہتے ہیں یہ پانی مستعمل ہو گیا۔ مثال کے طور پہ اب بالٹی میں پانی پڑا ہوا ہے، اگر کسی نے انگلی بھی ڈال دی اور وہ بے وضو ہے یا حالت جنابت میں ہے تو یہ پانی مستعمل کہلائے گا۔ اب یہ بہن کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک بالٹی میں پہلے ہاتھ ڈال دیا اور مستعمل ہو گیا، اس سے کپڑے دھو لیے اور یہ کپڑے پہن کے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں مستعمل پانی زیادہ سے زیادہ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ وضو غسل نہیں کر سکتے بس، لیکن اس سے اگر آپ کپڑے دھوئیں گے تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہو جاتے، ان کپڑوں میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیا آپ وضو نہیں کرتے ہیں؟ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے قطرات ہمارے کپڑوں پر ٹپک رہے ہوتے ہیں، یہ مستعمل پانی ہوتا ہے، تو جب یہ کپڑوں پہ گرتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ حکم شرعی یہ ہے کہ پہلے یہ کپڑے بدلو دوسرے کپڑے پہنو پھر نماز پڑھو، بلکہ اب انہی کپڑوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لہذا کوئی حرج نہیں ہے، یہی زمین کا مسئلہ ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ کیا عمرے پہ جانے کے لیے کسی سے قرضہ طلب کرنا یہ بلا ضرورت سوال کرنے میں آئے گا اور کرنے والا گناہگار ہوگا؟ تو جی ہاں بالکل ہوگا۔ قرض عمرہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یا تو نفل ہوتا ہے یا سنت ہوتا ہے، اور یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے انسان کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، لہٰذا اس عذر کے لیے نہیں کر سکتے ہیں۔ بھائی نے